بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ الترمذی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن مجید کی بے انتہا فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں ہر چیز مخلوق ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، کعبہ ہو، عرش کرسی ہو، لوح و قلم ہو، سب مخلوق ہے، لیکن قرآن مجید مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ طویٰ کی مقدس وادی میں اللہ نے ایک درخت کو ذریعہ بنایا اور اس کے ذریعے سے اپنا کلام سنوایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ درخت، وہ بے جان درخت، اس کے لیے سعادت کی بات کہ وہ اللہ کے کلام کو نبی تک پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ ہم بھی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہماری مثال بھی ویسی شجر موسوی کی طرح ہوتی ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، تو اس سے بڑی شرف کی کوئی بات ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی سعادت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ ہم سب کے لیے آب حیات ہے۔ اس کا پڑھنا ثواب، اس کا پڑھانا ثواب، اس کا سننا ثواب، اس کا سنانا ثواب، اس کا دیکھنا ثواب، اس کا علم حاصل کرنا ثواب، اس پر عمل کرنا ثواب۔ یہ وہ کتاب ہے جو پستی میں پڑے ہوئے انسانوں کو بام عروج تک پہنچاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو خالق کائنات کی طرف لے کر کے آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو عزت بھی دیتا اور ذلیل بھی کرتا ہے۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما وضع به آخرین، قرآن کے ذریعے سے اللہ قوموں کو ترقی بھی دیتا ہے اور ذلیل بھی کرتا ہے۔ جس قوم نے قرآن کو اپنایا، اس پر عمل کیا، اللہ نے اس قوم کو اوپر اٹھایا، ترقی دی۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ مکے سے آ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کر پوری فوج ساتھ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ گرمی میں لوگ پریشان ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا کھڑے ہو کر یہاں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہی وہ جگہ ہے کہ میں زمانے جاہلیت میں اپنے جانور کو چراتا تھا، اپنے جانوروں کو چراتا تھا، مجھے جانور چرانا بھی نہیں آتا تھا۔ شام کو جب جانور لے کے واپس جاتا تو میرا باپ تھکتا مجھے پیٹتا تھا، مارتا تھا اور کہتا تھا کہ عمر تم زندگی میں کیا کرو گے، تمہیں تو جانور بھی چرانا نہیں آتا۔ لیکن اسی عمر نے جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا انہوں نے اور قرآن کو اپنایا تو پھر امیر المؤمنین بنے اور 1.25 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھایا انہوں نے۔ صحابہ کرام کی جماعت، وہ جماعت کھجور کھانے والے، اونٹنی کا دودھ پینے والے، وہ تہذیب نہیں جانتے تھے، وہ تمدن نہیں جانتے تھے، یہ ان کی زندگی تھی۔ جب عجم میں آئے پہلی بار، وہ عرب سے نکل کر جب عجم میں آئے اور چپاتی روٹی ان کے سامنے آئی تو انہوں نے رومال سمجھ کر، کپڑا سمجھ کر ہاتھ کھول دیا اس سے۔
کافور کو نمک سمجھ کر کھانے میں استعمال کیا. کبھی دیکھا نہیں تھا یہ سب چیزیں. لیکن پھر نبی نے جب ان کی تربیت کی اور قرآن پہ انہوں نے عمل کیا تو شاعر نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہی قوموں کی امام بنے. تو اب جو قوم قرآن کو اپنائے گی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گی، اللہ اس کو عزت دے گا، وہ بلندیوں پہ جائے گی. اور جب قرآن کو چھوڑا جائے گا، اس کی تعلیمات کو چھوڑا جائے گا تو قوم ذلیل ہوگی. اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ایک حدیث قدسی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس شخص کو قرآن مجید مشغول کر دے، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، قرآن کا یاد کرنا، حفظ کرنا، یعنی ہر وقت قرآن میں مشغول ہے، اس کو وقت نہیں ملتا اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، تسبیحات کی پابندی کرے. شیخ نے جو تسبیحات پڑھنے کے لیے دی ہیں وہ پڑھ نہ پائے کیونکہ اس کو قرآن مجید پڑھنے سے چھٹی نہیں مل رہی، وہ ذکر نہیں کر پا رہا، وہ دعا نہیں کر پا رہا. بہت سے لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، انہیں مل رہا، اور یہ بیچارہ صبح سے شام تک قرآن میں مشغول ہے. من شغلہ القرآن، جس کو قرآن مجید مشغول کر دے، مصروف کر دے اللہ کے ذکر سے کہ وہ ذکر نہ کرنے پائے، وہ مسئلتی اللہ سے مانگ نہ پائے، دعا نہ کر پائے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اللہ فرماتا اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، میں اس شخص کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا. جو دعا کرتے ہیں، دعا کے بارے میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے. کہیں پہ آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. کہیں پہ آتا ہے الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. لیکن انسان دعا نہیں کر پا رہا، تلاوت کر رہا، تو اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے کہ مانگنے والوں سے زیادہ میں اس کو ادا کروں گا. یہ محروم نہیں ہے، جو سارے لوگ مانگیں گے بغیر مانگے میں اسے دوں گا. اور پھر دوسرا حدیث کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ، اللہ کے کلام کو دوسرے تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر حاصل ہے. یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے قرآن مجید، جس کو پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی. جو نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہم سب کے گھروں میں ہے. اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق دی، ہم پڑھنا جانتے ہیں. جو ماشاءاللہ حافظ ہیں، جو ماہر ہیں، ان کا تو کیا پوچھنا تھی، زبان میں آتا ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو قرآن کا ماہر ہے، حافظ ہو یا ناظرہ بہت اچھا پڑھ لیتا ہو، وہ معزز مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا. والذی یقرأ القرآن وهو یتتعتع وهو علیہ شاق لہو اجران، اور جو قرآن کی تلاوت اٹک اٹک کر کرے، صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا پھر بھی لگا ہوا ہے، ایک ایک گھنٹہ، ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹہ ایک پارہ پڑھنے میں اس کو لگتا ہے، لیکن وہ لگا ہوا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا، تو آتا ہے کہ لہو اجران، اس کو دگنا اجر ملے گا. ایک تو تلاوت کرنے کا اور دوسرا اٹکنے کا، اس کی جو مشقت اٹھا رہا ہے اس کا الگ سے اس کو اجر ملے گا. یہ وہ قرآن ہے جس کے ہر حرف پڑھنے پر تصنیح کی. جیسے الف لام میم، مثال میں جو حدیث میں مثال ہے وہ الف لام میم، یہ قرآن کی پہلی آیت بھی ہے اور پہلا حرف بھی الف. یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا ترجمہ کسی کو نہیں معلوم، اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب صرف اللہ جانتا ہے. اور بعض لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ الف لام میم سے مراد، الف سے مراد اللہ تعالیٰ، لام سے مراد جبریل امین، اور میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا قرآن کا بھیجنے والا رب العالمین، قرآن کا لانے والا جبریل امین،
اور جس پر قرآن اترا وہ رحمت للعالمین. تو فرمائے ایک حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف پر جو ہے 10 نیکی. تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت ایسی تھی کہ انہوں نے براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی. قرآن کے سب سے بڑے قاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے. حضرت ابی بن کعب کے بارے میں آپ نے فرمایا اقرؤہم، ابی بن کعب سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے کہوں کہ تم مجھے سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا سورہ بینہ پڑھ کر سناؤ. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بھی سوال کیا، اللہ کے رسول اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا کہ ابی سے قرآن سننا؟ تو آپ نے نام اللہ سمان، اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ قرآن کی تلاوت کرے. یہ سن کر رونے لگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے نام لے کے اپنے محبوب سے کہہ رہا کہ ابی سے کہو کہ وہ قرآن مجید پڑھ کر کے سنائے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، ہم آپ کو کیا سنائیں گے قرآن؟ آپ نے فرمایا کہ تو پڑھ کر سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور آپ سن رہے تھے. جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو آپ نے اشارے سے روکا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ رک جاؤ رک جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. نبی کو حکم ہو رہا صحابہ کرام سے قرآن سننے کے لیے. یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اس کو حفظ کرتے ہیں، جو اس کو یاد کرتے ہیں. کل قیامت کے دن جو اعزاز ہوگا، جو اکرام ہوگا، وہ ہم سنتے ہیں. آخرت میں بڑے بڑے بادشاہ، حکمراں، مالدار، جاگیردار وہ یہی کہیں گے ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ نے مجھے برباد کر دیا. جہاں پر حسرت کریں گے، نفس کا عالم ہوگا. واقع آتا ہے حدیثی کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بری حالت میں ہوں گے. قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو دیکھیں گے، بدحواسی چھائی ہوئی ہے. باپ ہے، باپ کی محبت طرس آ جائے گا دیکھ کر. باپ کہے گا کہ ابراہیم آج مجھے بچا لو، آج مجھے تم بچا لو. حضرت ابراہیم کہیں گے کہ ابا میں نے دنیا میں کہا تھا یا ابتی لا تعبد الشیطان، آپ اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، میں نے آپ کو تو بہت سمجھایا تھا. آزر کہیں گے ابراہیم آج تو مجھے بچا لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے عرض کریں گے، قرآن میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. کہ اللہ کل قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرنا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن تو بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو سلیم دل، سلامتی والا دل لے کے آئے گا وہی کامیاب ہوگا. ترجمہ جو میں نے پڑھا قلب سلیم کا، تو کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ چنگا دل لے کر کے آئے. اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جس کا ترجمہ فرماتے تھے، قلب سلیم کا ترجمہ فرماتے تھے ڈسا ہوا دل. ڈسا ہوا اللہ کی محبت، جسے کسی کو سانپ ڈس لے وہ تڑپتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، ایسی اللہ کی محبت کا ڈسا ہوا دل. جو ترجمہ کرتے تھے
کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ان کی صفت کو بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا، جب رات ہوتی تھی وہ جانماز بچھاتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے، بلکتے تھے، اپنی داڑھی پکڑ کر کے روتے تھے اور کہتے تھے یتململ تململ السلیم۔ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا یتململ تململ السلیم، اس طریقے سے حضرت علی تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو۔ وہ یبکی بکال حزین، اور ایک غمزدہ جس عورت کا کوئی بچہ مر گیا ہو، جس طریقے سے وہ بلک بلک کر روئے، اس کا جو درد ہوتا ہے اس درد کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے تھے، رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے روتے تھے۔ وہ یبکی بکال حزین، غمزدہ کی طرح ہوتے تھے اور کہتے تھے یا دنیا ابھی تعرضتی اب تشوفتی، کیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، کیا تو مجھے بہکانا چاہتی ہے؟ قد بھٹکت کے ثلاث، میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا، لا رجعت لی فیک، 3 طلاق کے بعد رجعت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، ہائے زاد سفر تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، راستہ وحشتناک ہے۔ اللہ مغفرت فرمائے ہمارے اسرائیل بھائی پر، وہ اللہ کا بندہ میں نے جماعت میں دیکھا، راتوں کو بلک بلک کر رونے والا، راتوں میں بلکتا تھا وہ اللہ کے سامنے، ایسا رونے والا چلا گیا اس پلخانے سے۔ اللہ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، راتوں کو بلک بلک کر روتے تھے۔ اور یہ جملہ ہم سے پوچھتے تھے امام صاحب یہ جملہ بتا دیے، حضرت علی کیا کہا کرتے تھے؟ عربی میں رٹتے تھے، اس کو مجھ سے سیکھتے تھے، تو کہتے تھے من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، یہ رٹتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے امام صاحب یہ جملہ مجھے یاد کرا دیجیے۔ تو سلیم کا ترجمہ ڈسا ہوا، اللہ کی محبت میں ڈسا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ واسطہ دے گا، حضرت ابراہیم واسطہ دے گا اللہ سے کہ میرا باپ آزر آج اس حال میں ہے، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میرے باپ کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ کا تو وعدہ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سفارش زیادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے باپ آزر کا وہ مسخ کر دیں گے، ان کی شکل بچو کی شکل میں بنا دیں گے۔ بچو ایک جانور ہوتا ہے، ایک ڈراؤنا جانور ہوتا ہے بچو، جو رات میں نکلتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ قبروں کو کھود کر کے مردوں کو کھا جاتا ہے۔ بچو کی شکل، خون میں لتھڑا ہوا، کیچڑ میں لتھڑا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں میں وہ پڑا رہے گا آزر بچو کی شکل میں، وہ جانیں گے کہ میرا باپ ہے۔ یہ حالت ہوگی وہاں۔ یہ حفاظ کرام ان کو ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ ان کو اختیار دیا جائے گا، جس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں یہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ 10 لوگوں کو یہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، جو رشتے دار، جو گھر والے، جو ان کا ساتھ دیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی عزت کریں گے، دکھ درد میں شریک ہوں گے، کلیے پہچانیں گے اور اللہ سے شفاعت کرا کر جنت میں لے جائیں گے۔ ہم حافظ نہیں بن سکتے ہیں، ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے، کم از کم حفاظ کرام کی قدر کرنے والے ہم بن جائیں۔ آپ کے کلکتے کی بات بتاتا ہوں، زکری اسٹریٹ ایک مسجد حافظ جمال کی مسجد، جانتے ہیں آپ لوگ؟ حافظ جمال الدین کی مسجد جو رائل ہوٹل کے بغل میں ایک مسجد ہے، اس کو چھوٹی مسجد بھی کہتے ہیں۔ حافظ جمال الدین کی مسجد ہے وہ۔ حافظ جمال الدین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے جو رائے بریلی سے تھے کلکتہ، ان کے خلفاء میں سے وہ حافظ تھے، ان کا حافظ جمال الدین۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی قبر ہے مانک تلا قبرستان میں، سالہ سال کے بعد جب ان کی قبر کو کھودا گیا تو بالکل تر و تازہ، کفن بھی تر و تازہ تھا، جسم بھی تر و تازہ تھا۔ کلکتے سے دور دور سے لوگ گئے تھے، ہمارے یہاں پلخانے کے ہیں حضرت قاری یوسف صاحب، اب عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ عمر ہو چکی ہے، وہ چل پھر نہیں پاتے ہیں، اب یہاں آتے بھی نہیں غالباً۔ انہوں نے کہا میرا بچپنا تھا اور میں بھی گیا تھا دیکھنے کے لیے، میں بھی گیا تھا، میں نے دیکھا کہ حافظ جمال الدین کی جو ہے لاش بالکل تر و تازہ،
اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ حافظ قرآن کی لاش سڑتی اور غلطی نہیں. اس دن میں نے ارادہ کر لیا میں حافظ بنوں گا. پھر وہ حافظ بنے. اپنی زندگی میں 65 تراویح سنائی انہوں نے, 65 تراویح سنائی. پھر اتنی عمر ہو گئی سنا نہیں پاتے تھے. پورے بنگال میں ہزاروں ہزار شاگرد ان کے. قاری فضل الرحمان صاحب جو ابھی تقریر کر رہے تھے, ان کے مدرسہ عظمتیہ میں پہلے وہ صدر مدرس تھے. ہزار شاگرد ان کے ہیں. تو یہ حافظ کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے, شرف کی بات ہے. لیکن میں دوستوں میں یہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں, ہر معاملے میں اخلاص شرط ہے. اخلاص ہمارے اندر پیدا کرے. اخلاص, شیطان اخلاص نہیں آنے دیتا ہمارے اندر. مثال کے طور میں تقریر کر رہا ہوں, اب میں سوچوں کہ نہیں 5-6 مولانا تقریر کریں گے, میں بھی کوئی ایسی بڑھیا تقریر کروں تو لوگ کہیں کہ ہاں یار انہوں نے بہت اچھی تقریر کی ہے. کیونکہ آج کل یہ ہوتا ہے جلسوں میں 5-6 مولانا آ جاتے ہیں. میں اس کے بھی میں خلاف ہوں. ایک دو عالم کافی ہیں جو نصیحت کر دیں اور دستار بندی ہو جائے اور دعا ہو جائے. اب 5-6 جو آتے ہیں تو پبلک جو ہوتی ہے وہ ووٹ دیتی, ووٹ جیسے پارٹی میں ووٹ نہیں دیا فلاں مولانا صاحب نے بہت اچھی تقریر کیا, وہ والے اچھی نہیں کر پائے, انہوں نے بہت دھاکہ تقریر کیا, انہوں نے بہت دھاکہ, یعنی ووٹنگ ہونے لگتی ہے, تبصرہ ہوتا ہے اس پر. اصل ہے اخلاص کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اخلاص کے ساتھ الف با پڑھانے والا, اخلاص کے ساتھ الف با پڑھانے والا امید ہے کہ جنت میں چلا جائے گا, اور بغیر اخلاص کے بخاری شریف پڑھانے والا اس بات کا ڈر ہے کہ وہ محروم ہو جائے گا. تو قرآن کی عظمت کو ہم سمجھیں. حفاظ کرام جن کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے, یہ قرآن کی تلاوت کریں, یہ معمول احمد نہیں ہے. یہ امام عاصم بڑے امام ہیں. مسجد نبی میں قرأت سکھایا کرتے تھے. جب وہ قرآن پڑھتے تھے ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیا کھا کے آئے, الائچی کھا کے آئے, کیا کھا کے آپ آئے کہ آپ جب قرآن پڑھتے تو منہ سے خوشبو آتی ہے. انہوں نے بتایا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ معراج میں سو رہا تھا اور ہمارے آقا مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ عاصم جب تم قرآن پڑھتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, جی چاہتا کہ میں تمہیں بوسہ لے لوں. آپ نے ہمارے منہ کا بوسہ لے لیا, جب سے ہمارے منہ سے خوشبو نکلتی ہے. سبحان اللہ, بڑی نعمت ہے یہ قرآن کی نعمت, بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں. کچھ نہیں تو کم سے کم 2 لائن 3 لائن 4 لائن, آدھا صفحہ 1 صفحہ روزانہ معمول بنائیں قرآن پڑھنے کا, جس طرح بھی بنے. لیکن قرآن پابندی کے ساتھ ہم تلاوت کریں, اور جو حفاظ کرام ہیں ان کی قدر کریں, ان کی عزت کریں. اور تیسری بات یہ ہے, یہ جو مدارس ہیں ہمارے, وہ ہمارے محلے کا مدرسہ ہو, پورے ہندوستان کا ہو, یا علماء ہوں, بزرگان دین ہوں, میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں ان کا وجود, ہمارے بزرگوں کا, ہمارے علماء کا, ہمارے مدارس کا وجود, یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے. یہ اللہ والے بوڑھے ہو گئے ہیں, 80 90 سال کی عمر ہے, لیکن روزانہ بلا لاگا پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ مدارس خیر کا ذریعہ ہیں. آج اس ملک میں جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں, اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پورے فل طاقت کے ہونے کے باوجود سامنے والا کچھ نہیں کر پا رہا ہمارا, یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ مدارس کے وجود کی برکت ہے, قسم خدا کی. جس دن یہ مدارس نہ رہیں گے, یہ علماء نہ رہیں گے, جنازہ پڑھانے والا ہمارا کوئی نہیں ہوگا. جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. انگریزوں کے دور میں ہو چکا ہے ایسا. تو ان مدارس کی جو حالت ہو گئی ہے لاک ڈاؤن سے, سامنے والے کی سازش تو یہ ہے کہ اتنے بدتر حال میں کر دو کہ ان کو تالا لگا دیا جائے. لیکن ہمیں ساتھ دینا ہوگا, ہمیں حافظ جی کا ساتھ دینا ہوگا, مولانا صاحب کا ساتھ دینا ہوگا. میں عورتوں سے بھی کہوں گا کھڑے ہوں آپ, یہ حافظ جی یہ مدرسہ بند ہونے دیجئے گا. ہم ایک وقت کھانا کھائیں گے, ایک وقت بھوکے رہیں گے, ہم بچوں کے لیے جو ہے امداد کریں گے. عورتیں کہیں کہ ہم زیور بیچ دیں گے اپنے, ہم زیور بیچ دیں گے ان مدرسوں کے لیے, لیکن خدا کے واسطے مدارس بند نہیں ہونے چاہیے.
آپ ساتھ دیں گے تو ان کے اندر بھی حوصلہ رہے گا، ورنہ ابھی بیچاروں کی حالت ٹوٹ چکی ہے۔ آپ خود سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی فاقے کی وجہ سے۔ کبھی سنا کسی حافظ نے کسی عالم نے خودکشی کی ہو؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لاک ڈاؤن نے ایسا بدحال کر دیا کہ نعوذ باللہ ایسی خبریں بھی آئیں۔ ہم خیال کریں اس کا۔ اب رہا تقریر میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ ملعون نے مقدمہ کر دیا قرآن کے خلاف، 24-26 سورہ کے خلاف مقدمہ کر دیا، بار بار یہ تذکرہ رہا۔ میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن میں آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت پر ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، تو بے فکر ہو جائے۔ سامنے والا کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے، جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اللہ یہ وعدہ پورا کرے گا۔ ایک زیر و زبر بھی کوئی بدل نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ وہ ایک زیر اور زبر کو بدل سکے۔ تو پھر آیت کی بات تو جانے دیجیے، ہم خالی تیار ہوں کہ ہم ساتھ دیں گے، باقی اللہ کی کتاب ہے، اللہ سمجھ لے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید شاعر اللہ میں سے ہے، بیت اللہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو شاعر اللہ کی عزت کرے گا یہ دلوں کا تقوی کی وجہ سے۔ بیت اللہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اب رہا آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، فوج لے کے آیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اس وقت وہ بیچارے مکے کے کچھ لوگ تھے ڈرے ہوئے بالکل، انہوں نے بیت اللہ کی کنڈی لگائی اور لگا کر پہاڑیوں پر چڑھ گئے کہ کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب پہاڑیوں پر جا کے چھپ گئے اور بیت اللہ کی کنڈی لگا دی۔ عبد المطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا کچھ اونٹ چل رہا تھا، تو ابرہہ نے ان اونٹوں کو پکڑوا لیا۔ جب انہیں معلوم ہوا تو بات کرنے کے لیے گئے اور ابرہہ سے جا کے بات کی کہ دیکھو تم نے جو ہمارا اونٹ لیا واپس کر دو۔ تو ابرہہ نے کہا عجیب آدمی ہے، آپ اونٹ کی بات کرنے آئے، ہمارا ارادہ سمجھ رہے ہیں، ہم کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، کعبے کو گرانے کے لیے آئے، اس پہ تم بات نہیں کر رہے ہو، اور یہ معمولی سا اونٹ ہم نے لے لیا ہے، تم اس پہ بات کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اسی کے بارے میں بات کروں گا، اس گھر کا مالک ہے وہ تم سے نپٹ لے گا، اس گھر کا مالک ہے وہ خود سمجھ لے گا۔ پھر دوستو کیا ہوا، پھر اللہ کی مدد آئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آپ اس کا ترجمہ علماء سے معلوم کر لیں، سن چکے اس کا ترجمہ۔ فوج کو نیست نابود کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کنکری اپنے جو ہے چونچ میں اور پنجوں میں لے کے آتے وہ مارتے تھے اور ٹکڑے ہو جاتے تھے، ان کے جسم ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ ابابیل کوئی پرندہ نہیں ہے، ہم لوگ کہتے ہیں وہ ابابیل پرندہ اڑا، یہ بھی بھول ہے، ہم بتا دیں کلیئر، ابابیل نام کا کوئی پرندہ نہیں ہوتا ہے۔ جو قرآن میں طیرن ابابیل ہے، جھنڈ کو بولتے ہیں، یعنی پرندے جھنڈ میں آئے۔ اب ہم ہندوستان اس کا ابابیل نام رکھ دیا۔ کیا ابابیل کو چڑیا ہوتی ہے کعبہ پہ اڑ رہی؟ ہاں وہ ابابیل چڑیا کعبے پہ اڑ رہی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے وہی پرندوں کی نسل ہو جنہوں نے ابرہہ کی فوج کو برباد کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہی پرندے انہی کے نسل کے ہوں، لیکن ابابیل نام ان کا نہیں ہے۔ ابالۃ الجمع ابابیل مطلب جھنڈ کو بولتے ہیں اس کو۔ تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ قرآن بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جو کام ہے ہمیں کرنا ہے، اللہ کا جو کام ہے اللہ کر لے گا۔ اور اللہ نے کیا، جس نے بھی قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اس کو ذلیل ہونا پڑا، چاہے وہ روس ہو چاہے مصر ہو، پابندیاں لگی وہاں پر۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال تھا، ترک کا زمانہ تھا، جہاں ترکی میں پابندی لگی قرآن کی تلاوت پر کہ اگر فجر سے پہلے اگر گھر میں لائٹ جلتی تھی پولیس آ جاتی تھی کہ جو ہے تم نے لائٹ کیوں جلائی، شاید تہجد پڑھنے کے لیے، تلاوت پہ پابندی لگا دی گئی۔ لیکن آج کیا ہے، اسی ترکی میں آج فجر کی نماز سے پہلے مسجدوں میں ذکر ہوتا ہے، ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔
ہمارا جو کرنے کا کام ہے وہ کریں، باقی اللہ کی کتاب ہے، اللہ سمجھ لے گا۔ جس حکومت کو، جس عدالت کو اپنی عزت پیاری ہے، اپنی عزت پیاری ہے، تو وہ ان چیزوں سے دور ہٹ جائے، ورنہ سوائے ذلت اور خاری کے ان کے حصے میں کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ کی کتاب کل بھی محفوظ تھی، اللہ کی کتاب آج بھی محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قرآن مجید ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمارا جو کرنے کا کام ہے ہم وہ کریں، باقی اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔